شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سپارہ، اس کے اندر جو مختصر میں نے آج جو اپنے علم کے مطابق جو مضمون نکالے ہیں وہ 40 مضمون ہیں۔ کتنے؟ 40۔ اچھا، ان 40 باتوں کے اندر آپ یہ سمجھیں کہ اس سپارے کا میں خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ویسے تو یہ قرآن جو ہے اس کی ایک ایک آیت میں بلکہ ایک ایک حرف میں اتنا علم ہے کہ وہ کسی کے بیان، کسی کے اتنی طاقت ہی نہیں کہ وہ بیان کرے، لیکن جتنا ہم نے سیکھا ہے اپنے استاذوں سے، ان کی ہی برکتیں، ان کی ہی شفقتیں ہیں، تو وہ چیزیں آپ کے سامنے ہم کیا کریں گے، پیش کریں گے۔ سب سے پہلا ہم نے مضمون لکھا ہے کہ پہلے سپارے کے شروع کے اندر اللہ رب العزت کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ کیا بیان ہوئی ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ سورہ فاتحہ اس کے شروع میں یہ 3 صفتیں اللہ کی بیان ہوتی ہیں۔ سورہ فاتحہ آپ کو پتہ ہے قرآن کی سب سے پہلی سورت ہے۔ اس کو فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ قرآن کے شروع میں ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے 20 نام اس کے ذکر کیے ہیں۔ سورہ شفا بھی اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس کو پڑھنے والے کو شفا ملتی ہے۔ سورۃ الصلاۃ بھی اس کا نام ہے کیونکہ اس کو ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ سورہ کافیہ بھی اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ جو بندہ اس کو پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ الغرض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس جیسی صورت نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ قرآن پاک میں اس جیسی کوئی اور صورت نازل نہیں ہوئی۔ یہ اتنی اس کی برکتیں ہیں۔ تو الغرض اس کے شروع میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، رحمان ہے، رحیم ہے اور قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہ پہلا مضمون تھا جو پہلے سپارے کے اندر ہے۔ دوسرا مضمون، اللہ نے بندے سے عہد لیا ہے، ایک وعدہ لیا ہے، اور وہ وعدہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ بندے کو کہا کہ تو مجھ سے یہ وعدہ کر کہ تو نے بس میری ہی عبادت کرنی ہے اور مجھ سے ہی مدد چاہنی ہے۔ اور جس طرح ہم کہتے ہیں نا ہر وقت نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اگلا مضمون اس کے اندر اللہ رب العزت نے صراط مستقیم کے بارے میں فرمایا ہے کہ سیدھا جو راستہ ہے اس کے لیے مسلمانوں کو دعا مانگنی چاہیے۔ ہر وقت جو سیدھا راستہ ہے اس کے لیے کیا مانگنی چاہیے؟ دعا۔ اور دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھا راستہ کا۔ اچھا، سیدھا راستہ کون سا ہے؟ وہ بھی اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ نبیوں کا راستہ ہے، وہ صدیقین کا راستہ ہے، وہ صالحین کا راستہ ہے، وہ اولیاء اللہ کا راستہ ہے۔ تو لہٰذا ہم 5 نماز کے اندر یا ویسے بھی ہم جب الحمد شریف پڑھتے ہیں اس وقت ہم سیدھے راستے کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اگلا مضمون اس پارے میں اللہ رب العزت نے متقین کی صفات بیان فرمائی ہے۔ آج جس سے بھی پوچھا جائے نا تو وہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کا خوف ہے، اور ہونا بھی چاہیے، لیکن اللہ نے جو قرآن میں اللہ سے ڈرنے والوں کی صفتیں بیان فرمائی ہیں وہ 5 صفتیں ہیں، آپ کو آنی چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی نہ اللہ کو دیکھا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، بس ان کا کیا ہے؟ اللہ پر بھی ایمان ہے، حضور پر بھی ایمان ہے، حضور کے علم غیب پر بھی ایمان ہے، حضور کے نبی ہونے پر بھی ایمان ہے، فرشتوں کا حضور کے پاس آنا اس بات پر بھی ایمان ہے۔ تو جس کے اندر یہ صفت ہو، کون سی؟ ایمان بالغیب والی، تو وہ متقی ہے۔ دوسری صفت اللہ نے فرمایا یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتا ہو۔ کیا کرتا ہو؟ اچھا، جو نماز قائم نہیں کرتا وہ ڈر والا نہیں ہے، جو نماز قائم کرتا ہے وہ ڈر والا ہے۔ نمبر 3 حضور نے فرمایا، اللہ نے فرمایا مما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے اس کو رزق دیا اس رزق میں سے خرچ کرتا ہو۔ خرچ کرنے سے مراد کیا ہے؟ زکوٰۃ دیتا ہو، اس کے علاوہ صدقہ فطر ادا کرتا ہو، عشر دیتا ہو، اس سے علاوہ بھی کیا نام ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو۔ آگے چوتھی صفت اللہ نے فرمایا کہ وہ قرآن مجید پر بھی ایمان رکھتا ہو اور اس سے پہلے ساری کتابوں پر بھی ایمان رکھتا ہو۔ اور 5ویں صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ وہ قیامت کے دن پر بھی کیا رکھتا ہو؟ ایمان رکھتا ہو۔ یہ 5 صفتیں متقین کی بیان فرمائی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے منافقین کی عادتیں
اور ان کی جو مثالیں ہیں وہ اللہ نے بیان فرمائی. مختصر کرنے لگا ہوں. منافقین کی ایک مثال اللہ نے فرمایا، لوگوں سے کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، اندر سے ان کا ایمان کامل نہیں ہوتا. ایک سے دوسرے اللہ نے فرمایا وہ ایمان والوں کو، اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کو اپنا دھوکہ، خود ان کو دھوکہ، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتے ہیں. تیسرا اللہ نے فرمایا ان کے دلوں کے اندر مرض ہے. ان کے دل کیا ہیں؟ مرض ہیں، اور اللہ ان کے مرض کو بڑھاتا ہی رہے گا. چوتھا اللہ نے فرمایا کہ وہ زمین میں فساد پھیلا رہے ہوتے ہیں اور کہہ یہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں. یہ بھی منافقین کی صفت ہے کہ ڈال فساد رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بھی منافقین کی اللہ نے صفت بیان فرمائی. اس طرح اللہ نے فرمایا کہ وہ جو ہیں صحابہ کرام کو بے وقوف کہنے والے ہوں گے. ایک صفت ان کی یہ بھی بیان فرمائی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ان سے جب کہا جائے کہ جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں ایمان لے آؤ، وہ کہتے ہیں قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ہم ایسے ایمان لائے جیسے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں. نعوذ باللہ. تو لہٰذا صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا، یہ قرآن نے کہا ہے کہ یہ کس کی نشانی ہے؟ منافقین کی نشانی. اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگلی ایک نشانی کہ جب وہ تمہارے ساتھ ہوں گے تو وہ کہیں گے ہم تمہارے ہیں، جب ان کے ساتھ ہوں گے تو وہ کہیں گے ہم ان کے ہیں. یہ بھی ایک اللہ نے منافقین کی نشانی بیان فرمائی. اگلا جو مضمون ہے، اللہ رب العزت نے عبادت کا حکم دیا اور اللہ رب العزت نے معبود کا تعارف کروایا کہ معبود برحق کون ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. اور فرمایا کیوں عبادت کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. جب تمہارے اندر تم اللہ کی عبادت کرو گے تو تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوگا. پھر فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا، والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا، وانزل من السماء ماء، آسمان سے پانی نازل کیا، اور کیا کیا؟ فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اس پانی کے ذریعے زمین سے تمہارے لیے رزق نکالا، زمین سے تمہارے لیے رزق نکالا. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اللہ کے ساتھ کسی کو برابر اور شریک مت ٹھہراؤ اور تمہیں معلوم بھی ہے کہ اس کے برابر کوئی نہیں ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک اور مضمون بیان فرمایا کہ قرآن جیسا کلام بنانے کا اللہ نے چیلنج دیا. فرمایا کہ اگر کسی کو شک ہے نا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا تم اپنی کوئی کتاب بنا لو، اور فرمایا کہ جتنے بھی تمہارے مددگار ہیں ان کو بھی بلا لو اور پھر اس جیسی کوئی کتاب بنا کے دکھاؤ. تو یہ آج تک کوئی چیلنج پورا نہیں کر سکا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے جنت کا تعارف کروایا وبشر الذین آمنوا، خوشخبری ہے ان ایمان والوں کے لیے، آمنوا وعملوا الصالحات، ان ایمان والوں کے لیے جو نے ایمان بھی لائے اور اچھے اعمال بھی کیے. کیا ہے؟ ان لہم جنات، ان کے لیے باغات ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، اس باغات کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی. اچھا کلما رزقوا منها من ثمرات الرزق، جب بھی وہ اس کے اندر رزق مانگیں گے، اللہ رب العزت مفہوم بیان کرنے لگا ہوں. اب اللہ کی طرف سے ان کو رزق دیا جائے گا، یعنی ایک جنتی نا کہے گا میں نے سیب کھانا ہے. کیا کھانا ہے؟ سیب کھانا. اب اس کو سیب دیا جائے گا تو جیسے ہی وہ سیب کو کھائے گا، اس کی شکل اور صورت سیب کی ہوگی، لیکن جیسے ہی وہ منہ میں ڈالے گا تو اس ایک سیب کے اندر اس کو ہزاروں پھلوں کے ذائقے آ جائیں گے. تو یہ بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنتیوں کے لیے یہ سب کچھ جنت میں ہوگا. آگے ایک مضمون، قرآن پڑھ کر کچھ لوگ گمراہ ہوتے ہیں. اور کون لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. اچھا یہ اس لفظ کو سننے والی بات ہے کہ قرآن پڑھ کے اللہ فرماتے بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ قرآن پڑھ کے ہدایت پاتے ہیں. اب میں آپ کو ایک معیار بتانے لگا ہوں کہ ہمیشہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یار یہ بندہ قرآن کی بات کر رہا ہے تو ٹھیک ہے مان لیں، نہیں، آپ نے دیکھنا ہے یہ کیا رہا ہے. یہ قرآن بیان کر کے گمراہ تو نہیں کر رہا، کیونکہ قرآن کا اپنا فیصلہ ہے. نہیں قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن کے اندر کہاں سے گمراہی ہے؟ قرآن کا اپنا فیصلہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. بہت سارے لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ ہو گئے، بہت سارے لوگ قرآن پڑھ کے ہدایت پاتے ہیں، اور ہدایت وہی پاتے ہیں جو حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق قرآن کو سمجھتے ہیں. جو اپنی عقل سے سمجھتے ہیں وہ کبھی بھی قرآن
پڑھ کر ہدایت نہیں پا سکتے۔ اس کے بعد اگلا مضمون اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وجود الہ کی عقلی دلائل، یعنی اللہ ہے، اس پر اللہ نے عقلی دلائل دیے۔ عقلی دلائل کیا؟ فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے، وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردے تھے، تمہارا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ پھر کیا کیا؟ فاحیاکم، اس رب نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف واپس لوٹائے جاؤ گے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ عقلی دلیل ہے اس بات پہ کہ کوئی رب ہے جس نے تمہیں کیا کیا ہے، پیدا کیا۔ اگلا اس کے بعد جو مضمون ہے کہ دنیا اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے۔ کس کے لیے بنائی ہے؟ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جتنا کچھ زمین میں بنایا سب کا سب اللہ نے انسان کے لیے بنایا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اسی پہلے بارے میں مضمون بیان کیا، حضرت آدم علیہ السلام، فرشتے اور شیطان کا جو پورا قصہ ہے، آدم علیہ السلام کو کیسے اللہ نے پیدا کیا، شیطان کو کہا کہ سجدہ کرو، ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا کہ میں آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کروں گا، وکان من الکافرین، اور کن میں سے ہو گیا؟ کافروں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کو کہا کہ تو قیامت تک کیا ہے؟ مردود ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں پہ ایک نقطے کی بات دیکھو کہ شیطان گمراہ ہوا تھا بابا آدم علیہ السلام کی انکار کرنے کی وجہ سے، اور آج بھی جو لوگ بابوں کے انکار کرتے ہیں وہ بھی گمراہ ہیں۔ میری بات سمجھیے، یہ ابتدا سے چلا آ رہا ہے، جنہوں نے بابوں کا انکار کیا وہ گمراہ۔ آج بھی جو غوث پاک کا، آج بھی جو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ یہ اللہ کے ولیوں کا انکار کرتا ہے، وہ بابے کی شین ہے، جو یہ انکار کرتا ہے وہ آج بھی گمراہ ہے۔ اور یہ کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ کس کے پیچھے؟ وہ شیطان کے پیچھے۔ سب سے پہلے کس نے انکار کیا بابوں کا؟ شیطان نے۔ اچھا شیطان اس وجہ سے مردود نہیں ہوا کہ اس نے اللہ کی عبادت کا انکار کیا، عبادت تو وہ سب سے بڑھ کے کرتا تھا، اور اس لیے نہیں وہ گمراہ کیوں ہوا، وہ مردود کیوں ہوا؟ کیونکہ اس نے اللہ کے نیک بندے کی بے ادبی کی۔ تو اللہ کے نیکوں کی بے ادبی کرنے سے انسان جتنا بھی بڑا عبادت گزار ہو اس کی کوئی عبادت اس کو کام نہیں آتی۔ تو یہ ایک مضمون اس کے اندر۔ اسی طرح اس کے اندر ہی پھر آگے حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں داخل ہونا، اللہ نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، جو دل ہے وہ کھاؤ، لیکن ایک درخت کے قریب مت جانا۔ وہ درخت کون سا تھا؟ گندم کا درخت تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھول کر، اب یہاں پر اللہ کے نبی جو ہیں وہ غلطی سے پاک ہیں، معصوم ہیں، بھول کر، جان بوجھ کر نہیں، بھول کر آپ نے وہ دانہ کھا لیا، پھر اس کی وجہ سے آپ جنت سے نکل کر زمین پر آئے۔ اس میں بھی اللہ کی کیا تھی؟ اللہ کی طرف سے حکمت تھی، تو اور شیطان نے آپ کو اس میں سے کیا وسوسہ دے کر جنت سے باہر نکلوایا۔ وہ ساری گفتگو اللہ نے اسی سپارے میں، پہلے سپارے میں بیان فرمائی۔ اسی طرح پھر آگے جو ہے ایک مضمون بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے یاد دلایا کہ یاد کرو اللہ نے تم پر کون کون سے انعامات فرمائے اور تم نے کون کون سی آگے سے نافرمانیاں کی، وہ سارا ذکر اسی سپارے میں۔ اس کے بعد بنی اسرائیل نے پھر ضد کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ کو دیکھنا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تو ان پر پھر سزا نازل ہوئی، پھر سزا کے طور پہ ان کافی عرصہ وہ بھٹکتے رہے۔ وہ سارا جو قصہ ہے وہ بھی اسی پہلے سپارے کے اندر ہے۔ خیر وہ قصے ہیں یہ آپ کو آنے چاہیے، ویسے بھی آپ نا کتاب لے کے، عجائب القرآن ایک کتاب کا نام ہے، آپ وہ اتنی سی آپ پڑھیں تو آپ کو یہ قصے، قرآن کے سچے قصے آپ کو آ جائیں گے۔ تو اب مختصر ہے ورنہ یہ پورے آپ کو بیان کرنے چاہیے، لیکن اتنا بتا رہا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام، شیطان اور آدم علیہ السلام کا جنت میں داخل ہونا، وہاں سے باہر نکلنا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا یہ ضد کرنا کہ ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو کہا، یہاں پہ ایک بڑے مزے کی بات، اللہ نے فرمایا کہ چلو تم ایسا کرو نا، اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور ساتھ یہ کہتے ہوئے داخل ہو، حتۃ حتۃ۔ حتۃ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے بہت غلطیاں کی ہیں، ہماری غلطیاں ہیں تو ہماری غلطیاں معاف کر دی جائیں۔ تو اللہ فرماتا ہے فبدل الذین، انہوں نے اس لفظ کو بدل کر کہا حنتۃ، کہ گندم گندم گندم، ٹھیک ہے۔ پھر ان پر پھر عذاب آیا۔ وہ سارا قصہ جو ہے اسی اس پارے کے اندر بیان ہوتا ہے۔ اس کے بعد کھانے پینے کی نعمتیں اور ان کا جو انہوں نے کفر کیا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا فرمائی اور انہوں نے نعمتوں کی جانب شکری کی، وہ بھی اسی اس بارے میں بیان ہے۔ حرام چیزوں میں حیلہ سازی کرنا اور ان کو اپنے لیے حلال کرنا، وہ بھی اللہ نے اس بارے میں بیان کیا۔ وہ آپ کو پتہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم، ان کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم نے ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا۔ اب ہفتے والے دن ان کے لیے مچھلی کا شکار کرنا حرام تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ہیلا کیا۔
بہانہ ڈھونڈا۔ آج بھی کچھ لوگ نا سود کھانے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، حرام کھانے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، شراب پینے کے لیے بہانہ کیا ہے، وہ ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی اس میں شفا ہے، تمہارا علاج صرف اس کے بغیر کسی اور چیز سے ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، ہم نے ان کو ان لوگوں کے لیے اور بعد والے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا تھا۔ تو لہٰذا جو اللہ کی حرام کردہ اشیاء میں ہیلا سازی کرے وہ ہمیشہ عبرت کا نشان بنتا ہے۔ جو اللہ نے حرام کر دیا وہ کبھی حلال نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس بارے کے اندر بیان کیا۔ سورہ بقرہ ہم بیان کریں، سورہ بقرہ۔ اب اس سورت کو سورہ بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر ایک گائے کا واقعہ ہے اور بڑا خوبصورت، تفصیل لمبا طلب وہ تو لہٰذا بنی اسرائیل کو اللہ نے حکم دیا تھا ایک گائے ذبح کرو، اور انہوں نے ہیلا سازی کی اور وہ سارے معاملات آگے سے بہانے کیے۔ پھر وہ گائے ذبح کی گئی اللہ کے حکم سے، وہ ایک بندے کو ناحق قتل کیا گیا تھا، اس کا گوشت جب اس بندے کے ساتھ لگایا گیا وہ اٹھ پڑا اور اس نے بتایا کہ مجھے فلاں بندے نے مال کے لیے کیا کیا، قتل کیا۔ وہ سارا واقعہ اسی قرآن کے اندر اسی سپارے میں ہے۔ یہود کے جو اپنے بنائے ہوئے عقائد تھے اور یہود جو زیادتیاں کرتے تھے اپنے بھائیوں کے ساتھ، اور یہود کی جو دین کے اندر تبدیلیاں تھیں وہ ساری بھی اللہ رب العزت نے، اور یہودیوں نے جو یہ کہا تھا کہ نبی ہم اس کو ہی مانیں گے جو ہمارے خاندان میں سے ہو، ہمارے خاندان سے باہر کوئی نبی آ جائے تو ہم نہیں مانیں گے، یہ چیز۔ اس کے علاوہ یہودیوں کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ زندگی سے بڑی محبت کرتے ہیں اور موت سے بہت ہی نفرت کرتے ہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا اگر وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ان میں سے ہر بندے کو 1000 سال زندگی دی جائے تب بھی کم ہے، وہ بھی اس بارے میں اللہ نے بیان فرمایا۔ جبریل علیہ السلام کا تعارف اور یہود کا ان کے ساتھ جو دشمنی ہے وہ بھی بیان فرمائے کہ جبریل علیہ السلام ان کو کیا تکلیف تھی کہ یہ جو ہے نا، یہ جبریل علیہ السلام جو ہیں وہی لے کر آئے عربیوں کے پاس، حالانکہ عربیوں کے پاس نہیں آنا تھا ان کو، وہ عبرانیوں کے پاس اور روم کے پاس جو ان کے پاس ہی جانا تھا۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں جن کو یہی تکلیف ہے، وہی ادھر آنی تھی اور وہ ادھر چلی گئی ہے، تو یہ وہی لوگ ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا۔ اس طرح یہودیوں کی جادوگری، ہاروت ماروت کا قصہ، جادو کا حق ہونا، جادو کا اثر کرنا، یہ بھی اسی سپارے کے اندر موجود ہے کہ جادو حق ہے اور جادو کا اثر بھی، لیکن یہ ایک فتنہ ہے اور آزمائش ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا اور آپ پر اثر بھی ہوا تھا، اور جادو کے توڑ میں اللہ نے 2 صورتیں نازل فرمائی، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ زمانے کا بڑا سا بڑا جادوگر آپ کے سامنے آ جائیں، آپ کو یہ 2 صورتیں یاد ہیں، آپ پڑھیں، کوئی جادو آپ پر اثر نہیں کرے گا۔ اسی طرح انبیاء کی جو انہوں نے گستاخی کی اور یہودیوں کا جو مسلمانوں کے ساتھ حسد تھا، اور بنی اسرائیل کا یہ جو دعویٰ تھا کہ ہمارے علاوہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا، اور یہ ساری چیزیں بھی اللہ نے اسی سپارے میں بیان فرمائی۔ ایک اہم موضوع اللہ نے مساجد کے بارے میں فرمایا کہ مساجد کو عبادت کرنے والے وہی لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، اور بیان فرمایا اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے جو اللہ کی مساجد سے لوگوں کو ذکر سے روکتا ہے، وہ وسع فی خرابہا، اور مسجد کے معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو فرمایا اس کے لیے اس دنیا میں بھی ذلت ہے اور کل قیامت والے دن بھی کیا ہے، بڑا عذاب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو درجہ امامت پر جو فائز فرمایا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بیان فرمایا کہ ہم نے امام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام لوگوں کے لیے امام بنا دیا، اور اسی سپارے کے اندر آپ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو حکم ہوا تھا کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کرو، وہ بھی اسی سپارے کے آخر میں بیان ہوا۔ آپ نے کیسے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا، اور تعمیر کرنے کے بعد جو آپ نے دعائیں مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ ساری دعائیں بھی اللہ نے اسی سپارے میں، پہلے سپارے میں بیان ہیں۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد اپنی اولاد کو جو وصیت کرتی تھی وہ بھی اللہ نے اس بارے میں بیان فرما دی۔ اب یہ ایمان والے کا کام ہے کہ مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو ایک دفعہ ضرور وصیت کرے کہ بیٹا میں فوت ہو جاؤں تو میرے مرنے کے بعد اللہ کو ایک ہی ماننا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ہے۔ یہ اب بندے کے لیے مطلب مستحب ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کیا کر کے جائے، یہ وصیت۔ یہ انبیاء کا طریقہ تھا، کس کا؟ نبیوں کا، کہ وہ اپنی اولادوں کو یہ تبلیغ دے کے جاتے۔ لیکن آج کل آپ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ کر جائیں کہ میرے مرنے کے بعد آپ نے سنی ہی رہنا ہے، میرے مرنے کے بعد آپ نے میرے پیچھے دعا بھی کرانی ہے، آپ نے میرے پیچھے ختم بھی پڑھانا ہے، یہ وصیتیں کر کے جائیں، وگرنہ کوئی پتہ نہیں پیچھے
किसी भी टाइम औलाद चेंज हो गई तो आपके पीछे दुआएं करने वाला कोई भी नहीं होगा। और आखिरी मजमून जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पारे के अंदर आखिरी मजमून जो बयान फरमाया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदू, अगर तुम ईमान लाए सहाबा की तरह ईमान लाए तो तुम्हारा ईमान काबिल कबूल है, वरना तुम्हारा ईमान काबिल कबूल है। हाँ, सहाबा ने जो ईमान लाया था उसकी कुछ झलकियाँ आप देख लें। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जैसा बशर कुरान ने कहा है, लेकिन फिर भी उनकी ज़ुबान से आज तक किसी सहाबी ने ये नहीं कहा मेरे जैसा बशर है। जब भी कहा तो कहा नूर है। क्या है? नूर है। फिर उन्होंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो उनके अकायद थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो उनकी मोहब्बत थी, जो अंदाज़ था, वो अगर इंसान के अंदर वो अंदाज़, वो मोहब्बत, वो सारी चीज़ें हैं तो तब उसका ईमान काबिल कबूल है। अगर वो चीज़ें नहीं हैं तो फिर समझ जाए कि उसका ईमान काबिल कबूल नहीं है। सहाबा का ईमान कैसे था, कैसा उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने मोहब्बत रखी, ये इंशाल्लाह मैं फजर पे बयान करूँगा। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।